اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح لوح قلم کا ہم چھٹا لیکچر حضور مرشد کریم کی کتاب شرح لوح قلم میں جو چھٹا لیکچر ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ اس میں کچھ علوم کا ذکر آیا کہ کس طرح صفات جو ہیں وہ علم بن کے انسان کے اندر داخل ہوتی ہیں، لطیفہ اخفا سے کس طرح وہ خفی تک نزول کرتی ہیں، اور یہ ساری بات آپ نے پڑھی۔ پھر کس طرح وہ علم لوح محفوظ بن جاتا ہے، کس طرح وہ عالم تمثال بنتا ہے، کس طرح یہ عالم تخلیق یا عالم ناسوت وجود میں آتا ہے، اور اس کے پیچھے جو 11,000 اسماء ہیں ان کی بات ہم نے مطالعہ کی۔ اب یہ پیج نمبر 63 سے آج ہم شروع کریں گے۔ تو یہ چیپٹر یہاں سے آن ورڈ یہ بتا رہا ہے کہ اس علم کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ اس علم کا تعارف تو انہوں نے کرا دیا، اب یہ فرما رہے ہیں کہ اس علم کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ طریقہ تو بتا رہے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھی، انہوں نے یہ ساتھ میں ہدایت بھی دی ہے کہ یہ مرشد کریم کی خصوصی نگرانی میں ہی کیا جانا بہتر رہے گا۔ خود اپنے طور پہ پلیز ازراہ شفقت یہ مشقیں کرنے نہ بیٹھ جائیے گا۔ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات از بس ضروری ہے کہ انسان دوسری باتوں سے خالی الذہن ہو کر، خالی الذہن ہونا یہ بہت بڑا چیپٹر ہے۔ ساری 20 سال کے لوگ جو یہ سلوک کی راہیں پہ سفر کرتے ہیں ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ قانون یہ ہے کہ ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال تو آتا رہتا ہے۔ اب اصل میں یہ ہے کہ جو خیال آ رہا ہے بس اسی کو توجہ دیں اور چیزوں کے پیچھے نہ پھریں، تو یہی انخلاء ذہنی کی کیفیت ہے۔ کیونکہ جو بھی اطلاع ذہن میں آ رہی ہے، اب ہم خالی الذہن خالی الذہن خالی الذہن سے مطلب انخلاء ذہنی کی جو کیفیت لیتے ہیں کہ کوئی خیال بھی نہ آئے، تو پھر آپ کس کے پیچھے ہیں؟ اطلاعات تو آ رہی ہیں، ہر وقت آ رہی ہیں۔ دیکھیں نا، ہم کچھ بھی کر لیں، ہمارا جسم سانس لے رہا ہے تو سانس کیسے لے رہا ہے؟ کسی اطلاع کے نتیجے میں سانس لے رہا ہے۔ تو اطلاعات تو آ رہی ہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے ماحول کی گرفت سے خود کو آزاد کرنا ہے۔ ماحول سے توجہ ہٹا کے اپنے انر میں لے جائیں گے تو جو اطلاع سامنے آتی رہے گی اس کو دیکھ رہے ہیں، بس یہی انخلاء ذہنی ہے اور اسی کو خالی ذہن ہونا کہتے ہیں۔ لیکن ہم اس بات کا مطلب جو لیتے ہیں وہ بہت ہی عجیب ہے کہ بالکل ذہن بلینک ہو جائے، نتیجہ جمود طاری ہو جاتا ہے، نتیجہ ساری بات جو ہے وہ غتر بود ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو انسان دوسری باتوں سے، اس میں لفظ ہے دوسری باتوں سے، یعنی جس نقطے پہ توجہ ہے صرف وہی ذہن میں رہے، اور اس سے ریلیٹڈ تھاٹس، کیونکہ میں نے یہ حضور مرشد کریم سے اس پہ کافی آرگو کیا، ڈیبیٹ کی، بحث کی، جو بھی آپ اس کے لیے لفظ اچھا برا کہیں، وہ میں نے سوال پہ سوال پوچھے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو پھر انہوں نے یہ بات فرمائی کہ بھئی خیال پہ خیال آئے گا، ان میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک خیال مشرق کا تو ایک مغرب کا، یعنی جو بھی خیال آئے اس سے کنیکٹڈ بات آتی رہے ذہن میں، تو وہ ایک ہی نقطہ کہلاتی ہے۔ اسی کو پھر نقطہ کھلنا کیا ہوا، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں کہ انسان دوسری باتوں سے، پہلا دیکھیں نا، اب ہم خالی ذہن کو پکڑ لیں تو یہ دوسری باتوں سے خالی اس ذہن ہو کر کسی ایک نقطے پر اپنے ذہن کو مرکوز کر دیں۔ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات از حد ضروری ہے کہ انسان دوسری باتوں سے خالی الذہن ہو کر کسی ایک نقطے پر اپنے ذہن کو مرکوز کر دے،
دیکھیں یہ بات ہے کسی بھی علم کو حاصل کرنے، آپ جیومیٹری پڑھیں، آپ کیمسٹری پڑھیں، آپ فزکس پڑھیں، جو بھی آپ سبق یاد کر رہے ہیں، اگر آپ کے دھیان میں وہ نقطہ نہیں ہے، وہ سبق نہیں ہے، تو آپ کو وہ یاد ہو جائے گا یا سمجھ آ جائے گی؟ تو دی آنسر از نو۔ آگے فرماتے ہیں کہ انسان دراصل روح اعظم کی حیثیت میں ایک یادداشت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ انسان کوئی 3 علیحدہ علیحدہ سلاٹس میں نہیں ہے۔ روح حیوانی، روح انسانی اور روح اعظم یہ مل کر ایک روح بنا رہے ہیں۔ ان کو 3 درجوں پہ اپنے اندر سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ تقسیم کی گئی ہے کہ جب ہم اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں جو ہمارے جانور بھی کر رہے ہیں ہمارے ارد گرد جو ہیں، تو گویا ہم وہ روح حیوانی کی سطح پہ ہیں۔ لیکن جہاں پہ ہم ایجادات اور اختراعات کر رہے ہیں، لیکن نا جانور کیا نہیں کرتے؟ جانور ایجادات نہیں کرتے، اختراعات نہیں کرتے، ہتھیار نہیں بناتے، اوزار نہیں بناتے، آلات نہیں بناتے، یہ انسان بناتا ہے۔ تو یہ جو ایجادات اور اختراعات کا زون ہے، یہ اصل میں ذہنی زون ہے، یہ ہے روح انسانی کا زون۔ لیکن اس سے اوپر کا زون جو ہے وہ ہے روح اعظم کا زون، اور اس تک ایکسپلور کروانے کے لیے یہ ساری بات آپ پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا دیکھیں نا، جتنی بھی اس کی وضاحت ہوگی، ہمارا ذوق، شوق اور تجسس ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم اس چیز کو اپنے اندر اجاگر کریں۔ چیز آپ کے ہمارے اندر موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، روز ازل سے موجود ہے۔ اللہ نے ساخت ایسی بنائی ہے کہ یہ 6 لطائف جو ہیں انسان کے اندر ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ انسان دراصل روح اعظم کی حیثیت میں ایک یادداشت رکھتا ہے، یعنی پورا ایک ریکارڈ رکھتا ہے۔ وہ جو لوح محفوظ اللہ کا ہے، وہ انسان کو ایک یادداشت کی صورت میں اپنے اس سے انفرادی طور پہ جو اس سے ریلیٹڈ ریکارڈ ہے وہ اس کے حافظے میں موجود ہے۔ تو یہ ہے روح اعظم کی حیثیت میں ایک یادداشت رکھتا ہے۔ اس یادداشت کو اگر وہ یاد کرنا چاہے، دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے، یا اس کے فیوز سے خود کو فیضیاب کرنا چاہے، یہاں پہ یہ فیض اور فیوز ہونا اور فیض و برکت حاصل کرنا، اس کا بھی انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ ایبلٹی کو اپنے اندر اجاگر کرنا ہی فیض پانا ہے۔ فیض کیا ہے؟ کسی ایبلٹی کو اپنے اندر اجاگر کر لینا، جس کی وجہ سے بھی ہو گویا یہ اس کا فیض آپ کو مل گیا۔ چونکہ ہمیں یہ ساری باتیں مرشد کریم سے مل رہی ہیں، لہذا ہم اسے یہی کہیں گے کہ ہم اپنے مرشد کریم کے علوم سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو اسے اس طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ فیض لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو توجہ دینی ہے۔ اب یہ ایک ہے خالی ذہن ہونا، پھر ہے نقطے پہ مرکوز کرنا ذہن کو، پھر یہ کہ اس کے فیوز سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا خود کو ان سے بہرہ مند کرنے کے لیے آپ کو اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور متوجہ ہونے کا اول اور آخر اور آزمودہ طریقہ مراقبہ ہے۔ اب غور کریں کہ مراقبہ توجہ دینے کا نام ہے، اور ہم تصویر کشی میں لگے ہوتے ہیں۔ توجہ کو ایک نقطے پہ رکھنے کا نام ہے مراقبہ۔ ابا نے کتنی جگہ بار بار فرمایا کہ کنسنٹریشن، یہ مراقبہ دراصل ایک کنسنٹریشن ہے، مراقبہ کنسنٹریشن کی ایکسرسائز ہے۔ کتنی بار یہ جملہ ہم سب نے سنا ہوا ہے۔ وہی بات وہ لکھنے میں بھی فرما رہے ہیں کہ اس کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اور متوجہ ہونے کا اول اور آخر اور آزمودہ طریقہ مراقبہ ہے۔ مراقبے میں جیسے جیسے انہماک پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، انہماک دلچسپی کو بھی کہتے ہیں، گہرائی کو بھی کہتے ہیں۔ دلچسپی کے ساتھ جب آپ کسی چیز میں گہرے اترتے ہیں تو اس کو انہماک کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ فوکس ہونے کو کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی فوکسنگ اس درجے کی ہو کہ آپ ارد گرد سے بے خبر ہو جائیں۔
دیکھیں نا، ایک آدمی بڑا کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، اتنے میں آپ اسے آواز دیں، اس کو سنائی نہیں دے گی آواز. یہ روز کا مشاہدہ ہے ہمارا. کوئی بندہ ٹی وی کے کسی اچھے پروگرام کو دیکھ رہا ہو جس میں اس کی دلچسپی ہے، آپ اسے آواز دیں، اسے نہیں سنائی دے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا انہماک وہاں پہ ہے. تو جیسے جیسے مراقبے میں انہماک پیدا ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ مراقبے میں وہ کیفیت تو طاری کریں کہ جیسے ہم کسی ٹی وی پروگرام کو دیکھتے وقت یکسو ہو کر اتنے بے فکر ہو جاتے ہیں، بے غم ہو جاتے ہیں اور اس میں اتنے کھو جاتے ہیں. تو انہماک کا ایک مطلب ہے اس میں کھو جانا. تو اسی مناسبت سے سالک اس یادداشت کو پڑھنے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے جو اس کے روح اعظم میں ایک یادداشت کی طور موجود ہے. یعنی وہ سارا علم اللہ کا، وہ سارا پروگرام ایک یادداشت کی صورت ہمارے اپنے لطیفہ اخفا میں موجود ہے. مراقبے میں ذہن مرکوز ہو جائے تو تجلیات کے نقوش خواب میں نظر آنے لگتے ہیں. غور کریں، بات ہو رہی ہے مراقبے کی، اور مراقبے میں جب ارتکاز پیدا ہو جاتا ہے تو تجلیات کے نقوش پہلے درجے پہ مراقبے میں نہیں نظر آتے، اس لیے وہاں دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. پھر وہ پہلے درجے پہ خواب میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد اور زیادہ انہماک پیدا ہو جائے تو 11,000 تجلیات سالک کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. پھر یہ کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی ایک تجلی، کبھی دو، کبھی تین، کبھی چار، کبھی دو، کبھی ایک، کبھی چار. اس طرح سے وہ رفتار بڑھتی جاتی ہے، سکت بڑھتی جاتی ہے، اور پھر ایک الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ یہ کہ 11 کی 11,000 تجلیات تک اس کی ذہن کی رسائی ہو جاتی ہے. اس یادداشت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اگلی بات یہ ایک بات ہو گئی کہ مراقبہ ضروری ہے، اس میں انہماک ضروری ہے، توجہ ضروری ہے، اور بنیادی بات کیا ہے کہ نیند پر کنٹرول حاصل کیا جائے. یہ 4 جملے ہو گئے. یعنی نیند پر کنٹرول، کنٹرول کنٹرول کا لفظ دیکھیں، یعنی آپ کو پورا قابو ہو، جب چاہیں آپ سو سکیں، جب چاہیں آپ جاگتے رہیں، جب تک آپ چاہیں جاگتے رہیں. سالک اس چیز کی مشق کیسے کرتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئے. 21 گھنٹے 40 منٹ اس کی ایگزیکٹ مقدار لکھی ہے حضور کلندر بابا اولیاء نے، تو حضور مرشد کریم نے اسے 2.5 گھنٹے بتایا. 21 گھنٹے اور 30 منٹ لگاتار، یعنی عادتاً جاگنا ہے، اتنا جاگنا سیکھنا ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے. ہماری عادت ہے کہ ہم جاگنے کے بعد سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد بیدار ہو جاتے ہیں. آدمی جتنے گھنٹے سونے کی عادت ڈال لیتا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں کہ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی عادتیں ہیں جن کو توڑنا ہے. کیا کہ جتنے گھنٹے سونے کی عادت ڈال لی جاتی ہے، اسی مناسبت سے نیند اس کی طبیعت کا تقاضا بن جاتی ہے. اس طرح میں الفاظ کو ایک ایک کر کے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ ایک ایک لفظ اس کی قیمتی ہے اور اس کو ایک ایک کر کے سمجھنا ضروری ہے. اسی مناسبت سے نیند اس کی طبیعت کا تقاضا بن جاتی ہے. طبیعت کہتے ہیں یہ نیچر نہیں ہے، یہ وہ جبلت ہے جس کو قرآن جبل کہتا ہے. یہ ہم نے اس میں گاڑ دی ہے، یہ گڑی ہوئی چیز ہے، اس کو پالش کرنا ہے. تو طبیعت جو ہے طبع سے لفظ ہے، طبیعت کا لفظ طبع، چھپا ہوا. جو چیز ہم نے چھاپ لی، اپنے ذہن پہ پرنٹ کر لی، وہ ہماری طبیعت بن گئی. ذرا غور کریں انسان کے رسائی کا کتنا، کہ ایک اسی مناسبت سے نیند اس کی طبیعت کا تقاضا بن جاتی. چونکہ ہمیں اللہ نے بتایا سخر لکم اللیل والنہار، کہ تمہیں پورا
تسخیر کر دیا تمہارے لیے، تمہارے تصرف میں دے دیا، لیل کو بھی اور نہار کو بھی، یعنی سونے کو بھی اور جاگنے کو بھی، یعنی رفتار ہے حواس کی، اس کو چاہے آپ بڑھائے رکھیں چاہے کم رکھیں۔ تو یہ آپ کی طبیعت کا عادی ہو جائے گا نا بندہ 2.5 گھنٹے سونے پہ، وہ چند دن تکلیف ہوتی ہے، آگے لکھ رہے ہیں اس بات کو کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے، کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان نگاہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جس طرح انسان کے اندر نگاہ یعنی نظر بیداری میں کام کرتی ہے، اسی طرح نگاہ سونے کی حالت میں کام کرتی ہے۔ البتہ دیکھنے کا عمل اور دیکھی ہوئی چیزوں کے نقوش گہرے یا ہلکے ہوتے ہیں۔ جب نقوش گہرے ہوتے ہیں تو دیکھی ہوئی چیزیں زیادہ واضح طور پر ذہن کی اسکرین پر محفوظ رہتی ہیں، خواہ وہ دیکھنا بیداری میں ہو یا دیکھنا خواب میں ہو۔ انسان گہرے نقوش کو یاد رکھتا ہے اور ہلکے نقوش کو بھلا دیتا ہے۔ اور گہرے نقوش کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں اس کی توجہ ہو، جن میں اس کو دلچسپی ہو، جن میں اس کا شغف ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے؟ کسی بات کو سمجھنے اور اس کی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کی طرف اپنی تمام تر، نہ صرف تمام بلکہ تر بھی، ہم اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ متوجہ ہوں، یعنی with all our possible abilities، ہمیں پوری طرح اس کی طرف اٹینٹو ہونا ہے، متوجہ ہونا ہے، اور اس بات سے متعلق جتنے عوامل ہیں، جتنے محرکات ہیں، ان سے آگاہی حاصل کی جائے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ سارے عوامل یعنی کیا فیکٹرز ہیں، اس میں کیا فیکٹرز انوالو ہیں، ہماری ذہنی صلاحیتوں کے استعمال میں کیا کیا محرکات ہیں، کون کون سی چیزیں اس کو تحریک دیتی ہیں، کون سی صلاحیت کو کون سی چیز تحریک دیتی ہے، اس میں حرکت پیدا کرتی ہے، اور اس کے فیکٹرز کیا کیا ہیں۔ ان سب باتوں سے اس کو آگاہی حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف ہونے، اللہ کی ذات کو جاننے اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے آگاہ ہونے کے لیے اللہ کی تخلیق کی ہوئی کائنات میں تفکر کرنا ضروری ہے۔ یہ تفکر کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک اور سوال ہے۔ پتہ نہیں ہم لوگوں نے اس کو کتنا پیچیدہ سمجھا ہوا ہے۔ میں اس کو بڑا سادے سے لفظوں میں کہتا ہوں، یہ جو ہماری سوچوں کا تانا بانا ہے، یہ جو سانچہ بنا ہوا ہماری سوچوں کا، یہ جو ہمیں سوچیں آتی ہیں، خیال آتے ہیں، بس اسی کا نام ہے تفکر۔ اب ایک بہت بڑا آرٹسٹ ہے، وہ بہت اچھی تصویر بنا سکتا ہے، لیکن کاغذ اور کینوس پر کبھی تصویر نہیں بناتا، تو اس کا تعارف مصور کی حیثیت سے نہیں ہوتا۔ کسی مصور کو ہم اس وقت مصور کہتے ہیں جب اس کی تخلیقات ہمارے سامنے ہوں۔ تو خالق کو پہچاننے اور خالق کی صفات سے وقوف حاصل کرنے کے لیے مخلوق کا پہچاننا، اور یعنی مخلوق کا خالق کو پہچاننا، اور پھر اس کے تخلیقی فارمولوں سے واقفیت، واقف ہونے سے مراد ہے وقفہ، رکنا۔ کیا کرنا ہے؟ تخلیقی فارمولوں پہ رک کے دھیان سے غور کرنا، اسے واقفیت کہتے ہیں۔ تخلیقی فارمولوں سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب ہم کائنات کے بارے میں تفکر کرتے ہیں تو ہمیں دو بنیادی باتوں کا سراغ ملتا ہے۔ ایک یہ کہ کائنات کے اندر زندگی رواں دواں ہے۔ جب ہم کائنات کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زندگی رواں دواں ہے، ساتھ ہی یہ کہ زندگی کسی کے تابع ہے، یہ زندگی کی روانی کوئی کنٹرول کر رہا ہے۔ افراد کائنات کو زندہ رکھنے والی شے جب تک فرد کو زندگی منتقل کرتی رہتی ہے، فرد متحرک رہتا ہے، اور جب یہ شے فرد سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے تو فرد زندگی کھو دیتا ہے۔
اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو تمام افراد کائنات میں جاری و ساری ہے. اب اس شے کا نام روح ہے. دیکھیں وہاں پہ پیچھے 3 درجے بتائے تھے، یہاں پہ صرف ایک بات کہی کہ یہ زندگی کو ہی روح کہا ہے. یہ جو زندگی فرد کو منتقل ہو رہی ہے یہ روح سے ہو رہی ہے. اب روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذہن سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے. روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذہن سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ لامتناہی ہیں اور غیر متغیر ہیں. لامتناہی ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لمٹ لیسنس. اور غیر متغیر یعنی انویریبل، اس میں ویریشن نہیں ہے. اور شکست و ریخت سے ماورا ہیں. شکست و ریخت، ٹوٹ پھوٹ، ڈیٹیریوریشن سے ماورا. ہی از ابو اینی سارٹ آف ڈیٹیریوریشن. اس لیے اللہ تعالیٰ کا لفظ بھی لا تغیر ہے. اب غور کریں کہ روح اللہ کا کہا ہوا ایک لفظ ہے، اور چونکہ اللہ خود لا متغیر ہے لہذا روح بھی لا متغیر ہے اور مسلسل حرکت میں، ازل تا ابد حرکت میں رہے گا. عقدہ یہ کھلا کہ روح مسلسل حرکت ہے. یعنی اللہ کا لفظ، اللہ کا کہا ہوا لفظ 2 باتیں رکھتا ہے. ایک تو وہ لامتغیر ہے، دوسرے مسلسل حرکت میں اور ازل سے ابد تک چلے گا. عقدہ یہ کھلا کہ روح مسلسل حرکت ہے. یہ اس سے یہ گرہ کھل گئی. عقدہ عقد سے ہے. اب کائنات کا اجزاء ترکیبی پہ ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بھی ایسی نہیں ملتی جو اس قانون سے باہر ہو. انسان کی روحانی صلاحیتوں کا جب تذکرہ آتا ہے اور نوع انسانی کا کوئی فرد روح کی ساخت کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے باور کرنا پڑتا ہے، یعنی اسے مان لینا پڑتا ہے کہ روح مسلسل حرکت چاہتی ہے. اور جب تک حرکت قائم رہتی ہے آدمی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عمل کا صدور ہوتا رہتا ہے. عمل کا صدور ظاہر ہوتا رہتا ہے. یہ صدور کیا ہے؟ صادر ہونا، یعنی لاگو ہو جانا. کوئی نہ کوئی عمل ہوتا رہتا ہے، یعنی وہ ظاہر ہوتا رہتا ہے. کلیہ یہ بنا کہ ساری کائنات ایک حرکت ہے. لو بات ہی ختم. کلیہ یہ بنا یعنی ٹوٹل بات یہ بنی کلیہ، کل سے کلیہ یہ بنا کہ ساری کائنات ایک حرکت ہے اور کائنات میں موجود تمام افراد ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت ایک دوسرے کی وابستگی کے ساتھ مسلسل حرکت میں ہیں. افراد، تمام افراد ایک نظام کے تحت یعنی سسٹم کے تحت ایک دوسرے کے وابستگی یعنی ان ریلیشن ٹو ادر تھنگس. جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے دیکھیں نا، ہم ہوا سے بھی رابطے میں، پانی سے بھی وابستہ ہیں، مٹی سے بھی وابستہ ہیں، درخت، پودے، یہ مطلب جتنی بھی مخلوقات ہیں، پرندے، درندے، چرندے، کسی نہ کسی طرح ان سے ہماری ایک کوئی نہ کوئی وابستگی ہے اور اس وابستگی کو رکھتے ہوئے مسلسل حرکت میں ہیں. اب ظاہر حالات میں ہمارے سامنے اپنی پیدائش ہے. ماں کے پیٹ میں پہلے دن سے پیدائش تک اور پیدا ہونے کے بعد سے موت تک کوئی لمحہ، کوئی آن، کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ ایسا نہیں ہے جس میں حرکت نہ ہو. اب غور کریں کہ بچے کا دل کب دھڑکنا شروع کرتا ہے؟ پیدائش کے وقت نہیں، اس سے کتنا عرصہ پہلے، اور اس وقت سے وہ مسلسل دھڑکتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بند نہیں ہو جاتا. جب بند ہوتا ہے تو وہ روح جو ہے وہ دوسرے لیول پہ چلی جاتی ہے.
تو انسانی زندگی کا تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ ہر انسان دو دماغوں میں بند ہے. اب یہ زندگی کو آپ اینالائز کریں، تجزیہ یعنی اس کو اینالائز کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان میں دو قسم کے دماغ کام کر رہے ہیں، دو دماغوں میں بند ہے، یا انسانی زندگی دو دماغوں میں تقسیم ہے. اب ان دو رخوں کا تذکرہ شعور اور لاشعور کے نام سے ہو چکا ہے. دیکھیں نا، خلقنا زوجین، ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا. تو انسان کا شعور ہے تو لاشعور ہے، لاشعور ہے تو شعور ہے. تو یہ جوڑا ہے اور اسی کے زیر اثر دو دماغ کام کر رہے ہیں. تو جب انسان شعور میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیات الگ ہوتی ہیں، اور جب انسان لاشعور میں چلا جاتا ہے، اس میں زندگی بسر کرتا ہے، تو کیفیات ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں. اب آپ لاشعور میں کب ہوتے ہیں، خود ذرا اسے نوٹ کیجئے. اب بچپن میں 8-9 سال کی عمر ساری لاشعوری کیفیات کی ہے، لیکن جوں وہ بالغ ہونا شروع ہوتا ہے، بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، 10, 11, 12, 15 سال کا ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی کیفیات بدلتی چلی جاتی ہیں. اسی طرح آپ نیند میں ہوتے ہیں تو ایک کیفیت میں ہوتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں تو ایک کیفیت ہوتی ہے. لیکن حرکت کسی وقت ساکت نہیں ہوتی، اس لیے آدم ذات شعوری کیفیات میں ہو یا لاشعوری کیفیات میں ہو، مسلسل حرکت میں رہتا ہے. یعنی آپ شعوری کیفیات میں ہو یا لاشعوری، حرکت جاری رہتی ہے. جب کوئی انسان شعوری زندگی میں حرکت کرتا ہے، یہ قانون بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر زمان و مکان کی پابندی عائد ہوتی ہے. شعور کی مجبوری ہے، کیونکہ وہ ترتیب سے چلنے کا پابند ہے. پابند کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ہیں پابندیاں. زندگی کے اس آدھے رخ کو بیداری کہا جاتا ہے. اور جب کوئی بندہ لاشعوری زندگی میں سفر کرتا ہے اور اس کے اوپر سے زمان و مکان کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے، اس رخ کو خواب کہا جاتا ہے. یعنی جب بندہ لاشعوری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سے زمان و مکان کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے، اس رخ کو خواب کہا جاتا ہے. خواب میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ، دیکھیں لفظ ٹوٹ جاتی ہے، یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ ریلیکس ہو جاتی ہے. دیکھنے اور سمجھنے کی طرزوں کا تجزیہ کرنے سے ہمارے اوپر اس قانون کا انکشاف ہوتا ہے. دیکھنے اور سمجھنے کی بھی طرزیں ہوتی ہیں. ہر بندہ دیکھتا بھی الگ الگ طریقے سے، ہر بندہ سمجھتا بھی الگ طریقے سے. اس کی طرزوں کا پھر تجزیہ کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے، اس قانون کا انکشاف ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کسی عمل کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو وہ عمل ہمیں یاد رہتا ہے. غور کریں، ارادے اور اختیار سے کسی عمل کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو عمل یاد رہتا ہے، اور اگر ہم عمل کرنے کے باوجود ذہنی طور پر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو وہ عمل بھول کے خانے میں جا پڑتا ہے. ذہنی طور پر اگر وہ متوجہ نہیں ہوتا تو وہ عمل بھول کے خانے میں جا پڑتا ہے. بیداری اور خواب دونوں حالتوں میں یہ صورت موجود رہتی ہے. جس طرح کوئی آدمی بیداری میں کیے ہوئے اعمال اور حرکات کی طرف متوجہ ہو کر اسے یاد رکھنا چاہتا ہے، وہ یاد رہتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر خواب کی زندگی میں کیے ہوئے اعمال اور حرکات کی طرف وہ متوجہ رہے تو وہ بھی یاد رہتے ہیں. غور کریں، یاد رکھنے کا قانون بتایا کہ توجہ دینی ہے اس طرف، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ارادی طور پر. تو چونکہ ہم سوتے میں ارادی طور پہ وہ ہمارے قابو میں نہیں ہوتے، ارادے سے ہم خواب نہیں دیکھتے، اپنی مرضی کے خواب دیکھنا ہمیں آتا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ یاد بھی نہیں رہتے. تو عام مشاہدہ ہے کہ زندگی دو طرزوں میں سے ایک طرز یہ ہے کہ طبیعت آدمی کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ سو جائے. وہی طبیعت جو چھپی ہوئی چیز ہے کہ وہ سو جائے، پھر مجبور کرتی ہے کہ بیدار ہو جائے. یعنی طبیعت اس بات کی عادی ہے کہ آدمی کو سلا کر لاشعور کو بیدار کر دے. آپ جب سو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی سو گیا تو آپ کا لاشعور بیدار ہو گیا. یہ طبیعت کا یہ بھی تقاضا ہے. اور آدمی کو جگا کر جب آدمی جاگتا ہے تو وہ لاشعور کو سلا دیتی ہے. لاشعور کو بیدار کرنے اور لاشعور کی ایکٹیویٹی سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں طبیعت کی سعادت کو سمجھنا پڑے گا.
یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی طبیعت کے ذرا اس نظام کو سمجھیں. ہم اس بات کی عادت ڈال سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بیدار رہ کر لاشعور کی حرکات کو بیداری میں مشاہدہ کر لیں. کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اس بات کی عادت ڈال سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بیدار رہ کر لاشعور کی حرکات کو بیداری میں مشاہدہ کر لیں. شروع میں اس عادت کی خلاف ورزی کرنا طبیعت کے لیے بار بنتا ہے، بوجھ بنتا ہے. اور اگر آدمی مشق جاری رکھے، یعنی نیند کو قریب نہ آنے دے، تو 2 دن اور 2 رات گزرنے کے بعد طبیعت میں ایسا ٹھہراؤ آ جاتا ہے کہ لاشعوری حرکات بند آنکھوں کے سامنے آنے لگتی ہیں. یہ اصل میں 2 دن اور 2 رات جو ہے یہ بنتے ٹوٹل ہیں، کچھ زیادہ ہی بنتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ 3 دن 72 گھنٹے کا پروگرام ہے. یہ 72 گھنٹے لگاتار جاگنا، پھر 72 گھنٹے کے بعد 2.5 گھنٹے سونا، اس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے. تو اسے پھر یہ طبیعت میں ایسا ٹھہراؤ آ جاتا ہے کہ لاشعوری حرکات جسے آپ صرف خواب میں دیکھتے ہیں وہ بند آنکھوں کے سامنے آنے لگتی. آنکھ بند کریں گے تو وہ آ جائے گی. اسی طرح کئی ہفتے یا کئی ماہ اگر جاگنے کا اہتمام کیا جائے، کتنا؟ کئی ہفتے، کئی ماہ، اور ہم جیسوں کو تو کئی سال کی مشق چاہیے، تو کھلی آنکھوں کے سامنے بھی لاشعوری حرکات آنے لگتی ہیں. اور درجہ بدرجہ، یعنی سٹیج بائی سٹیج، طبقاً ان طبقہ، آدمی غیب کی دنیا سے متعارف ہوتا چلا جاتا ہے. بند آنکھوں سے لاشعوری زندگی کو دیکھنا یا غیب کی دنیا میں داخل ہو کر غیب کی دنیا سے متعارف ہونا تصوف کی اصطلاح میں ورود کہلاتا ہے. اور مشق کرتے کرتے نگاہ کے اندر اتنی سکت پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں سے باطنی دنیا کا بھی مشاہدہ ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے. ایسی پریکٹس ہو جاتی ہے. تو پھر اس حالت کا نام شہود ہے. غور کریں شہود کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے. اگلا جملہ سن لیجئے. ضروری ہے کہ یہ مشق مرشد کریم کی نگرانی میں کی جائے، بصورت دیگر دماغی خلل واقع ہو جاتا ہے. صاف لکھ دیا کہ بندے کا دماغ چل سکتا ہے. روحانی استاذ یا مرشد سالک کو اس وقت مشق کرائیں، جو بھی آپ کا ٹیچر ہو یا وہ مرشد کریم ہو، وہ یہ آگے آئندہ کے لیے انہوں نے لکھ دیا کہ جب بھی کوئی آپ کا روحانی ٹیچر بنے یا کوئی بھی ہو تو وہ خود ان مشقوں سے گزر کر ماورائی دنیا کا مطالعہ کر چکا ہو، اس کو یہ مشقیں کر کر یہ سارا کچھ اس پہ واضح ہو، تبھی وہ دوسروں کو گائیڈ کر سکتا ہے، ورنہ تو حق ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہو گیا جی؟